نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، پسندیدہ ترین دین۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ ہست دین مصطفیٰ دین حیات، شرع او تفسیر آئین حیات، کہ جس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ دین مصطفیٰ یعنی نبی آخر الزماں رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین یعنی دین اسلام ہی دین حیات ہے، یعنی زندگی کا نظام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ شریعت زندگی کے دستور کی، زندگی کے آئین کی تفسیر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آج دین ہمارے لیے اجنبی ہو چکا اور دین نے مذہب کی صورت، محض ایک مذہب کی صورت اختیار کی ہوئی ہے۔ تو آج امت مسلمہ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دین سیکھنے کی ضرورت ہے، دین کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ دین ہے اصل میں کیا، کہ جسے فراموش کر کے، جسے خود کو علیحدہ کر کے ہم ذلت و پستی کی گہرائیوں میں ڈوبتے چلے گئے۔ اور آج امت مسلمہ پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو وہ اپنے دین سے دور ہو کر جس طرح سے منتشر صورت میں اپنی کمزوری، بے بسی اور غلامی کی حالت میں اس وقت موجود ہے، تو اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم دوبارہ دین مصطفی، اپنے اصل دین حیات یعنی دین اسلام کی طرف پھر سے لوٹ آئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دین ایک جامع اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی دین کی جو اصطلاح ہے وہ بڑی جامع طور پر استعمال ہوئی ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دین کو کن معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ آیا وہ معنی جو ہم سمجھتے ہیں خود، یا پھر اللہ تعالی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کے ذریعے سے ہمیں دین کا کچھ اور مفہوم سمجھانا چاہتا ہے، اور وہی اصل دین ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم فلاں کا دین نہیں مانتے، فلاں کا دین نہیں مانتے، فلاں کا مذہب نہیں مانتے، فلاں کا مذہب نہیں مانتے، فلاں کی تشریح نہیں مانتے، فلاں کی تشریح نہیں مانتے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کی بھی تشریح نہ مانیں، کسی کی بھی تعبیر نہ مانیں، کسی کا بھی نظریہ نہ مانیں دین کے بارے میں، آپ بس قرآن اور سنت کی طرف نظر دوڑائیں اور اس پر جو اللہ اور اس کے رسول آپ کو سمجھا رہے ہیں اس کو براہ راست سمجھیں، جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا۔ براہ راست سے مطلب یہ ہے
یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم براہ راست ہی سمجھ نہ سکتے ہیں ہر چیز کو۔ ظاہر ایک چھوٹی سی کتاب پڑھنے کے لیے ہمیں استاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح جو چیز ہم نہیں جانتے قرآن و سنت کے بارے میں، قرآن و حدیث کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، تو اس چیز کو، اس بات کو ہم نے کسی مستند عالم دین سے اسے پوچھ لینا ہے اور دین ان سے سیکھنا ہے۔ تو علماء کرام سے بھی رجوع کرنا، علماء حق سے رجوع کرنا ہے۔ تو مختصراً ہم یہاں یہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں دین کی اصطلاح انتہائی جامع انداز میں استعمال کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے، پسندیدہ دین۔ اور یہ فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی بھی اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس دین میں سے اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے نزدیک جو اعمال ہیں، انسانی اعمال، وہ خواہ انفرادی ہیں یا اجتماعی ہیں، معاشرتی صورت میں ہے یا ریاست کی صورت میں ہے، وہ ایکسیپٹیبل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اس صورت میں ہے اگر وہ اسلامی شریعت کے مطابق ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان کے ساتھ اعمال صالح، یعنی اعمال صالح سے مراد وہی اعمال جو شریعت اسلامیہ کے عین مطابق ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ وہ اس دین کو، یعنی دین اسلام کو، دنیا کے دیگر تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اور یہ بات مشرکوں کو خواہ کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی ان سے، منکرین سے، کفار سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین بالکلیہ، کل کا کل، سب کا سب اللہ عز و جل کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ ہی کا دین، دین اسلام، وہ پوری دنیا پر نافذ ہو جائے۔ تو ایک یہ سورہ انفال کی جو ہے وہ آیت ہے۔ پھر سورۃ النصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو چکی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب آپ اپنے رب کی حمد و ثنا، یعنی حمد و ثنا بیان کیجئے، تسبیح و تحمید کیجئے اور اس سے مغفرت کی، استغفار کی، اور اس سے مغفرت کی، درگزر کی درخواست کیجئے، اور وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے، ان سب آیات میں دین سے مراد ایک پورا نظام زندگی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنے چند انفرادی معاملات میں تو میں مسلمان ہوں، یعنی
گھر کی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں، میرا حلیہ، میری وضاقت، میرے کھانے پینے کے انداز، میری نشست و برخاست، وہ تو اسلام کے مطابق ہو۔ لیکن جو اجتماعی ریاست کی سطح کے معاملات ہیں، وہ سب کے سب ہم نے اگر غیروں سے میں مستعار لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میرا دین ناقص ہے، میرا دین خالص اللہ کے لیے نہیں ہے۔ خالص اللہ کے لیے دین ہونا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ فرمایا گیا کہ یعنی حکم جو ہے نا انہیں یہ دیا گیا تھا، یعنی سب انسانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا، پہلی امتوں کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، بندگی صرف اللہ کی بجا لانی ہے، اور یہی جو ہے وہ خالص دین ہے۔ تو بندگی صرف اللہ کے لیے بجا لانے کا مطلب جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، وہ آگے چل کر ذکر آئے گا، ابھی ہم مختصراً بات کر رہے ہیں، وہ سب کے سب شریعت اسلامیہ کے مطابق ہونی چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دین خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں شرک کا شائبہ ہوگا، کہیں نہ کہیں نفاق کا عنصر شامل ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو انتہائی احتیاط برتنی ہے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے، انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، اور یہ زندگی گزارنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی کے روبرو پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، اپنی جواب دہی کے لیے۔ تو خیر انشاءاللہ آگے چل کر مفصل باتیں ہوں گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ 4 آیات ہم نے تلاوت کی تھی، ان میں پورا نظام زندگی اس سے مراد ہے، یعنی دین سے مراد، یعنی انسان کی جو اعتقادی، انسانی زندگی کے جو اعتقادی، نظری یا نظریاتی، اخلاقی، عملی، جتنے بھی پہلو ہیں انسانی زندگی کے، ان سب کا احاطہ دین کرتا ہے، کوئی بھی پہلو تشنا نہیں چھوڑتا، اسے نامکمل یا ناقص نہیں چھوڑتا کہ ہمیں کہیں اور سے رہنمائی لینی پڑے۔ تو پہلی جو 2 آیات ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، ان میں اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صحیح اور بہترین نظام زندگی جو خود اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کا عطا کرتا ہے، صرف وہ ہے جو خود اللہ کی اطاعت و بندگی یعنی اسلام پر مبنی ہو، یعنی شریعت اسلامیہ پر مبنی ہو، بس۔ اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور چیز اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے ضابطۂ حیات کو ترک کر کے، اسے نظر انداز کر کے، اسے پس پوش ڈال کر، اس کی قدر و قیمت کو گھٹاتے ہوئے ہم غیر اللہ کے نظام کو، غیر اللہ کے قانون کو اپنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ تو یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی جو ہے اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی دوسرا نظام جس کی بنیاد کسی دوسرے مفروضے پر ہو، یعنی فرض کی ہوئی باتیں ہیں، وہ باقی سب وہ انسان کی ذہن کی اختراع ہے، وہ اس کے اپنے اٹکل ہیں، یعنی اللہ کی وحی کو چھوڑ کر جو چیز انسان اپنی عقل سے اختیار کرتا ہے، اپنی سوچ سے وہ پیدا کرتا ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے مالک کائنات کے ہاں غیر مقبول ہیں، یعنی قابل قبول نہیں ہے، اور فطرتاً ایسا نہیں ہو سکتا
کہ یہ ایک خالق کائنات نے، مالک کائنات نے، رب العالمین نے ہمیں تخلیق فرمایا، اس کائنات کو تخلیق فرمایا، ہماری ایک فطرت بنائی، اور اس فطرت کے عین مطابق ہمارے لیے، ہماری فطرت کے عین مطابق ہمارے لیے ایک دین وہ پسند فرمایا، اور عملی طور پر یعنی اس پر عمل کرنا جو ہے ممکن بنایا کتاب و سنت کی صورت میں۔ تو اسے چھوڑ کر اگر ہم کوئی اور چیز اختیار کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی فطرت سے ہٹ گئے۔ تو اپنی فطرت سے ہٹنے کا مطلب تباہی ہے، تباہی و بربادی، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اپنی فطرت سے ہٹے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ جب تک اپنے لیے اللہ کے بنائے ہوئے فطری دین، اپنی فطرت کے مطابق، اس کے ساتھ جس کی کمپیٹیبلٹی تھی، مطابقت تھی، اسے اختیار کر کے زندگی گزارتے رہے، چلتے رہے، اس پر عمل کرتے رہے، اس وقت تک دنیا میں حکومت کرتے رہے، اور اسے چھوڑ کر جو ہے وہ دنیا تاریخ جانتی ہے کہ کیا ہوا، اس زوال اور تنزل کا شکار ہوئے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، تاکہ وہ اس دین کو یعنی دین اسلام کو دنیا کے دیگر تمام ادیان، تمام مذاہب، تمام نظاموں پر غالب کر دے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اولین و آخرین، یعنی اول و آخر جو مقصد تھا، وہ مقصد محض یہ تھا کہ وہ اسلام کا غلبہ، اعلاء کلمت اللہ، یعنی اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا، بس۔ تو مسلمان کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا مقصد تھا، وہی مقصد ہماری زندگی کا بھی ہے۔ ہم چاہے کتنے بھی گناہ گار ہوں، لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ میں تو یہ خامیاں، آپ میں تو وہ خامیاں ہیں، آپ میں یہ برائیاں، آپ میں وہ برائیاں ہیں، آپ فلاں میں جو ہے وہ آپ میں کے اندر فلاں کمی ہے، آپ کے بھائی ہم میں کمی ہے، ہم عام انسان ہیں، انتہائی حقیر انسان ہے، ادنا انسان ہے۔ ہم انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین کرام اور اولیاء کرام، صلحائے امت اور جتنے بھی جو ہے وہ نیکوکار ہیں بندے، اللہ کے نیک بندے، ہم کسی بھی صورت میں ان کی برابری نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت میں ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ ہم نے صرف کوشش کرنی ہے، ہم نے صرف کوشش کرنی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کچھ نہیں ہے۔ ہم میں نقائص ہیں، ہر طرح کے نقائص ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہر طرح کی ہے، لیکن ہم نے کوشش اسی راستے پر کرنی ہے۔ اس سے نہیں گھبرانا کہ ہم میں کیا کمی ہے کیا نہیں، بس اس آئیڈیل کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے۔ جس کی جتنی زندگی ہے، جتنی اللہ نے مقدر کی ہے، اس زندگی کو جو ہے وہ اس راستے میں لگا دینا، یہی ہماری زندگی کا جو مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی بعثت کا، وہی مقصد امتیوں کا بھی ہے۔ تو اسی میں ہماری نجات ہے در حقیقت۔ تو انبیاء علیہم السلام، ان کی برابری ہم نہیں کر سکتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی برابری ہم نہیں کر سکتے، اولیاء کرام کی جو ہے وہ ہم برابری نہیں کر سکتے، رحمہم اللہ تعالی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ امت کے دوسرے لوگ ہیں، ان کی ہم برابری نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں۔ تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، بس کوشش اپنے آئیڈیل کی طرف جاری رکھنی ہے۔ تو ہماری زندگی کیا مقصد؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، بس
یہی ہے۔ تو چوتھی آیت میں جو دین اسلام کے پیروکار ہیں، مسلمان ہیں، مومنین ہیں، انہیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ مخاطب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان آیات کے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہو گئی اللہ کی تائید و نصرت سے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ گروہ در گروہ اب اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی جب اظہار دین ہو گیا، غلبہ دین ہو گیا، وہ جو پردہ تھا وہ لوگوں کی نظروں سے ہٹ گیا، وہ پردہ جو ان کے سرداروں نے ان کے آنکھوں پر ڈالا ہوا تھا وہ ہٹ گیا، تو لوگوں کو اسلام کا اصل چہرہ نظر آ گیا کہ یہ ہے اصل اسلام، جس کی تبلیغ یہ بندہ برسہ برس سے کر رہا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آنکھوں سے پردہ ہٹا، اسلام کا روشن چہرہ ان کے سامنے آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آئیڈیل سیرت، آئیڈیل سنت ان کے سامنے عیاں ہوئی، تو پھر وہ لوگ جوگ در جوگ، گروہ در گروہ، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن یہ جب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی دنیا کا کوئی فاتح ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو فتح اس نے حاصل کی ہے کسی بھی معاملے میں زندگی کے، تو وہ اس نے اپنے زور بازو یا اپنی ذہنی قابلیت، یعنی وہ سمجھتا اپنی ہے، حالانکہ اپنی نہیں ہے، بات آگے چل کر ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے زور بازو پر میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا، اپنی ذہنی اور جسمانی قابلیت کے بلبوتے پر، اپنی فہم و فراست سے یا اپنے بازوؤں کی اپنی جسمانی طاقت سے حاصل کیا، تو اس لیے وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو کامیابی اللہ کی طرف سے تمہیں حاصل ہوئی ہے اس پر اللہ کا شکر بجا لانا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرنی ہے، اس کی تعریف و توصیف کرنی ہے، یعنی اس کی عبادت کرنی ہے، سجدہ شکر بجا لانا ہے، نہ کہ کسی غرور یا تکبر کا شکار ہو جانا ہے، دنیاوی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طرح کا۔ تو یہ طریقہ کار ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالی زندگی کے کسی بھی معاملے میں، دین کے کسی بھی معاملے میں اگر کوئی کامیابی ہمیں عطا فرماتا ہے تو وہ اسی کی مدد سے ہے، اسی کی توفیق سے ہے، اسی کی نصرت سے ہے، اسی کی تائید سے ہے، اسی کی رحمت سے ہے، اسی کے فضل و کرم سے ہے، اور کسی وجہ سے نہیں۔ مسلمان کا عقیدہ بس یہی ہے کہ اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، ایک مسلمان کا عقیدہ۔ ہمیں اپنے اعمال پر کبھی بھی متکبر اور مغرور نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی ایروگینس ہمیں شو نہیں کرنی، بس عاجزی سے سر جھکا دینا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ یہ دیکھیے کہ جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے فاتحانہ انداز، تو آپ کا سر مطلب جھکا ہوا تھا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہی جو ہے نا وہ چیز ہمیں سکھائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اور استغفار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے کہ اس راستے میں، اس جد و جہد میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے، کچھ سستی ہو گئی ہے، تو
ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے اور اسے درگزر کی درخواست کرنی ہے، اسے استغفار کرنی ہے، اسے توبہ کرنی ہے، اور وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بندوں کو معاف کر دیتا ہے، غفور الرحیم ہے۔ لیکن شرط میں نے جیسے پہلے عرض کیا یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ اللہ کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کے نفس سے زیادہ، اس کی طاقت سے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ واللہ کو معلوم ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ بشر ہے، خیر و شر اس میں نے الہام کیا ہوا ہے، خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ بہک بھی سکتا ہے، اور مومن ہے میرے ڈر سے، میرے خوف سے، میری محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں یہ اپنی جان کی بازی بھی لگا دے گا۔ اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مومن سے، ایک مسلمان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اس لیے ہر وقت اس کی رحمت و مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے، یہ مومن کا ایک شیوا ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا جیسے ہم نے یہ پہلے بیان کیا کہ دین مختلف معنوں میں دین کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے قرآن کی روح سے، یعنی حاکمیت و اقتدار اعلیٰ، اللہ کی حاکمیت، احکم الحاکمین ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ، اقتدار اعلیٰ بس، حاکمیت اعلیٰ، اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کو سزاوار۔ دنیا کی کوئی ہستی، کوئی وجود اللہ کی حاکمیت میں شریک نہیں ہے، اللہ کے اقتدار میں شریک نہیں ہے۔ یہ دین کے پہلا جز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا، اقتدار اعلیٰ کا اقرار کریں، کہ جس طرح کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے تابع ہے، اس کے نظام میں جکڑا ہوا ہے، اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے، جو اسی کا دیا ہوا ہے، کہ ہم چاہے خیر کو اختیار کریں، چاہے نیکی کو اختیار کریں، چاہے بدی کو اختیار کریں، چاہے حق کو اختیار کریں، چاہے باطل کو اختیار کریں، یہ اس نے ہم پر چھوڑ دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح کائنات کا ذرہ ذرہ، ایک ایک چیز، ایک ایک وجود اللہ کے حکم کے تابع ہے، اسی طرح سے ہم اپنے ارادے اور اختیار سے ہم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور اس کے حکم کے تابع ہو جائیں، اس کے قانون، اس کی شریعت کے تابع ہو جائیں۔ اور کس طرح سے تابع ہو جائیں؟ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام۔ دوسرا جز اسی میں آ گیا کہ ہم اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں، اس کی حاکمیت اعلیٰ، اقتدار اعلیٰ کے مقابلے میں اپنی اطاعت یعنی سر تسلیم خم کر دیں اور اپنی اطاعت کا اظہار کریں، اس کے سامنے بندگی بجا لائیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور پھر دین سے مراد ایک ایسا نظام فکر و عمل ہے کہ جو اس کی حاکمیت اعلیٰ کے زیر اثر بنے، یعنی جو نظام اس نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین والمرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دے دیا، وہ جو اس کی حاکمیت کے ماتحت ہے، تو اس پر بس عمل کرنا ہم پر واجب ہے۔ یہ دین ہے۔ پھر اس دین کا مطلب یہ بھی ہے، یعنی اس عام الفاظ میں ہم عام الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یعنی یہ ایک بدلہ ہے، مکافات ہے
جو اقتدار اعلیٰ کی طرف سے اس نظام کی وفاداری کے صلے میں یا سرکشی و بغاوت کی پاداش میں دی جائے، یعنی اس کے بدلے میں دی جائے جو سزا، یعنی اگر اس کی اطاعت و تابع فرمانی ہوگی، اس کی بندگی ہوگی، اس کی عبادت ہوگی، تو اس کا بدلہ جنت کی صورت میں ہے، اور اگر اسے سرکشی و بغاوت کا رویہ ہم اختیار کریں گے، انسان اختیار کرے گا، تو اس کی سزا جہنم کی صورت میں ملے گی، یعنی آگ میں جلنا پڑے گا، اور دیگر جو بھی سزائیں ہیں۔ تو اس دین کا مطلب مالک یوم الدین کہا گیا، یعنی روز جزا کا مالک ہے وہ، تو وہ یہ جزا جو ہے، مکافات، یہ بھی دین ہے۔ تو اس لیے انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دار مخلوق ہے، غیر ذمہ دار مخلوق نہیں ہے، اسے وہ اکاؤنٹیبل ہے، یعنی جواب دہ ہے۔ He has to be taken to task، یعنی اسے جواب دہ ہونا ہے کسی کے سامنے، اس کی سرزنش ہونی ہے بدعمالیوں پر، اور اسے سزا دی جائے گی اگر وہ اللہ سے اپنے حقیقی مالک، خالق اور حاکم سے بغاوت و سرکشی کا رویہ اختیار کرے گا، اور اگر نیکوکار بندہ بنے گا، اطاعت شعار بنے گا، اطاعت کیش بنے گا، بندگی بجا لائے گا، تو اس کی جزا جنت کی صورت میں اسے ملے گی۔ تو یہ دین ہے جو ہمارے لیے اجنبی ہو گیا۔ تو ہم السلام کے نام سے جو چینل لانچ کر رہے ہیں، یوٹیوب چینل لانچ کر رہے ہیں، تو اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ دین کے وہ پہلو عوام الناس کے سامنے بیان کر دیں جو عام طور پر اوجھل ہیں، اور انہیں سادہ انداز میں بیان کرنے کی ضرورت ہے، مختصراً۔ تو ہم اپنے چینل میں دین کے جن پہلوؤں کو ڈسکس کریں گے یا جن چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ دین کا ایک مجمل خاکہ کم از کم لوگوں کے سامنے آ جائے، ایک مکمل دین کی صورت میں، تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے ہم حقیقت دین بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اسوہ حسنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کا ایک اجمالی مختصراً جو ہے نا وہ جائزہ لیں گے کہ انبیاء کرام بالعموم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت بالخصوص، اس کو ہم اس پر ایک مختصر اس کی اسٹڈی کریں گے، اور آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ دین انبیاء کرام علیہم السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کی روشنی میں وہ کیا ہے۔ پھر دین کو ہم نے اپنی عملی جو انفرادی عملی اور زندگی ہے، انفرادی بھی، عملی زندگی انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، دونوں، محض انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی بھی، یعنی جو تقریباً 90% ہے، ہمارے 90 سے 95% تک ہم 5% پر اکتفا کر لیتے ہیں، اور جو 90 سے 95% دین ہے اسے چھوڑ کر وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ اس مکمل دین کو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جو کامل و اکمل دین ہے، اس میں اس پہ پورا عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ نفاذ کیا ہے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، اس طریقہ نفاذ کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ دین کے بارے میں بنیادی تعارف ہونے کے بعد جو سب سے پہلی بات ہے وہ ایمانیات کی ہے۔ ایمانیات سے مراد یعنی توحید، رسالت، آخرت، جو کتب سماویہ ہیں یعنی جو الہامی کتب ہیں،
ان پر ہمارا اعتقاد ہے، ایمان ہے۔ پھر ملائکہ، غیب، تقدیر، خیر و شر، یہ سب چیزیں کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، آخر یہ کیوں ضروری ہے ان پر ایمان لانا، وجہ کیا ہے اس کی کہ ایمان پر جو ہے وہ اتنا زور کیوں دیا گیا، ایمان کی مضبوطی پر۔ اگر یہ ایمان مضبوط نہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ پھر عبادات ہیں، ہمارے ارکان اسلام، یعنی ستون جو ہیں، شہادہ، عملی شہادت، زبانی نہیں، اب عمل شروع ہو جائے، عبادات سے جو ہے وہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ایمان جو ہے، ایمانیات، وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہے، لیکن ارکان اسلام سے جو ہے وہ عملاً ان کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جس بات پر ہمارا ایمان ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہے، اس پر عملاً جو سب سے پہلے جو چیز انسان کی زندگی سے ظاہر ہوتی ہے وہ ارکان اسلام کی صورت پہلی شہادت ہے۔ وہ ہم بعد میں انشاءاللہ ذکر کریں گے جب اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ پھر صلاۃ یعنی نماز، زکوٰۃ، صوم یعنی روزہ، اور حج، یہ سب جانتے ہیں۔ پھر عمل سے پہلے جو ہے وہ نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ سب جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث مبارک۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو نیت کیا ہے در حقیقت، اور نیت کیوں ضروری ہے کوئی بھی عمل کرتے وقت، اسے کبھی اور اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں اچھی اور بری نیت کے، انسانی زندگی پر، انسان کے اعمال پر، انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہیں، اور پھر آخر مرنے کے بعد اس کا کیا جو ہے وہ اثر ہوگا، کیا نتیجہ ہے، تو اس کا جائزہ لیں گے۔ پھر طہارت و تزکیہ ہے، بدنی اور روحانی طریقہ ہے اور مسائل ہیں اس کے کہ کس طرح سے پاک صاف رہنا ہے ایک مسلمان نے، بدنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اور روحانی طور پر۔ قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، قرآن میں بھی دعائیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے وہ دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، خود بھی جو ہے نا وہ مانگی ہے مومنوں کے لیے، مومنوں کے سامنے، اپنے لیے بھی، اور پوری امت کے لیے بھی، اور ہر موقع کے لیے۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہے، بہت سے مسائل صرف دعاؤں سے ہی حل ہو جاتے ہیں، یعنی اتنی طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو پھر فضائل و برکات، درود و سلام بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف بھیجنے کے وہ کیا فضائل و برکات ہیں، وہ ہم اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اخلاقیات اسلام، اخلاق حسنہ پر عمل، اور اخلاق سیئہ یعنی برے اخلاق جو ہیں، بری اخلاق جو ہے ان سے اجتناب کس طرح سے کرنا ہے، ہم نے کن بری چیزوں سے، بری باتوں سے ہم نے بچنا ہے۔ پھر حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہیں، دیگر مخلوقات کے کیا حقوق ہیں، یعنی صرف انسانوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، انسانوں کے حقوق نہیں، دوسری مخلوقات کے پہ بھی انسان مطلب کے بھی حقوق ہیں جو انسان پر واجب الادا ہے، تو وہ اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ یعنی نباتات ہیں، چرند پرند ہیں، سارے دیگر مخلوقات ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں وہ بھی ہم نے دیکھنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی روشنی میں۔ پھر جی بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنی انفرادی زندگی محض مطلب کوئی معاشرے میں رہتا ہے، وہ کسی جنگل میں اکیلا کسی غار میں نہیں رہتا، یا اپنے گھر کی چار دیواری میں وہ مقید نہیں ہے، یا اس سے محدود اور مقید نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک معاشرتی زندگی ہے، وہ ایک ریاست کا شہری ہے۔ تو جس ریاست کا وہ شہری ہے اس کا نظام، ایک پورا جو انتظام و انصرام ہے، اس کا نظم و نسق ہے، وہ ایک سیاسی نظام کے نیچے ہے سب کچھ، یعنی حکمرانی کا نظام۔ تو اسلام اپنے مطلب سیاسی کیا اصول دیتا ہے کہ کس طرح سے وہ اس کا اپنا طرز حکمرانی، اس کا نظام حکمرانی کیا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔
پھر اسلام کا معاشی نظام ہے، اسی طرح سے اسلام کا عدالتی نظام ہے، اسلام کا معاشرتی نظام ہے کہ ایک معاشرے کو بنانے کے، اس کی تعمیر کے لیے وہ کیا اصول ہے۔ پھر اسلام کا تعلیمی نظام ہے، اسلام کا عسکری نظام ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے، یعنی عسکری نظام جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کی صورت میں اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور مسلمان جو ہے اس کے لیے اس میں کتنی برکات ہیں اور کتنی ہی جو ہے نا وہ اس کے اندر عظمت ہے۔ پھر ہم یہ جائزہ لیں گے آج کل کے دور میں کہ سائنس کا دور ہے، ہر کسی کی زبان پر ہے کہ جناب یہ سائنس کا دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا، تو اسلام اور سائنس کا کیا رشتہ ہے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اسلام کیا جو ہے نا وہ رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ یہ سائنس جو ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا انسان کی اپنی ایجاد ہے، یا یعنی اپنی کوئی پیدا کردہ چیز ہے، یا پھر اللہ ہی نے جو ہے نا انسان میں یہ بدیت کی ہوئی ہے چیز۔ پھر تاریخ اسلام کو دیکھیں گے اور تاریخ عالم کو بھی دیکھیں گے، تاریخ عالم کو اور تاریخ اسلام کا جائزہ لیں گے مختصراً۔ تقابل ادیان ہے کہ انسان ہے، بے اربہ انسان اس دنیا میں بستے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نہ جانے کتنے مذاہب ہوں گے، کتنے ادیان ہوں گے، لیکن بڑے بڑے جو ادیان ہیں ان کا جو ہے نا وہ تقابل کریں گے جو قابل ذکر ہے، اسلام کے ساتھ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کریں گے، کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے ان کی کہ اسلام، اور یہ علمی طور پر ثابت کریں گے، کوئی لٹ سے نہیں، کوئی جو ہے نا وہ طاقت زور زبردستی سے نہیں، جبر و تشدد سے نہیں، بلکہ علمی طور پر ہم نے ہر چیز کو ثابت کرنا، یہ زبان سے بس بیان کرنا کہ کس طرح سے اسلام ہر لحاظ سے وہ برتر اور فائق ہے دیگر تمام ادیان سے، تمام مذاہب سے، تمام نظام ہے زندگی جو انسان نے خود بنائے اسلام کو چھوڑ کر۔ پھر اس کے علاوہ ہم جو دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، یعنی گرامر ہے، عربی گرامر ہے، تفسیر ہے، اصول الحدیث ہے، اصول الفقہ ہے، قواعد الفقہ ہے، پھر اسلام کا جو قانونی جو فقہی نظام ہے، قانون ہے، عدالتی نظام ہے، وہ دیکھیں گے۔ پھر اسلام کا جو تجارتی اور بینکاری نظام ہے، جدید بینکاری میں اسلامی بینکاری سسٹم جو ہے وہ ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے کہ اسلام میں جو ہے نا وہ بینکاری جو ہے نا وہ کیا ہے، تو ہم نے یہ قرآن و سنت سے اور ہی اسی چیز کو جو ہے نا وہ اخذ کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے۔ اس ضمن میں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی مثال دوں گا انشاءاللہ آگے چل کر تفصیل سے، ابھی مختصراً بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی ایک سسٹم جو ہے وہ شراکت و مزاربت کا جو ہے نا وہ قائم کیا ہوا تھا، بڑے تاجر تھے وہ، تو اسلامی اصولوں پر انہوں نے سارے سکھا دیا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ تجارت کی جاتی ہے اور تجارت میں شراکت داری اور مزاربت کی جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی اجنبی تصور ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو جدید ہے، نہ جی نہ، سب سے یہ بھی بات اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیجئے، ساری زندگی کے لیے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ جدید ترین جو دنیا کا نظام ہے وہ اسلام ہے۔ آپ کہیں گے جی دیکھیں دنیا جو ہے نا وہ کہتی ہے یہ تو بڑی دقیانوسی جو ہے نا وہ کوئی دین و مذہب کا ذکر کر لے، وہ تو دقیانوسی نہ، قیامت تک کے لیے اپنی بات ذہن میں رکھ لیں گی، جدید ترین ہر دور کے لیے وہ اسلام ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید پر جب آپ غور کرتے ہیں تو ابھی تو کہا گیا کہ اس کی چند چیزیں ہی جو ہے نا وہ انسان سمجھ پایا ہے ابھی تک، جس کی روشنی میں اتنی ترقی کر چکا ہے، اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے، ابھی بہت سی چیزیں بھی باقی ہیں ریسرچ ہونے والی۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہر دور سے ہر زمانے سے ایڈوانس چل رہے ہیں۔ یعنی ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ دقیانوسی سوچ کے مالک ہیں، بھائی کنزرویٹیوس ہیں، قدامت پسند ہیں، قدامت پرست ہیں، آرتھوڈاکس ہیں،
بھائی آرتھوڈاکس ہم نہیں ہیں، یہ جاہلیت زدہ جو لوگ ہیں یا جاہلیت زدہ جو انسان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، یہ اصل میں جو ہے نا کنزرویٹو ہیں۔ جاہلیت جو ہے وہ قدامت پرستی ہے اصل میں۔ اسلام کو میں نے جیسے پہلے اسلام کو چھوڑ کے جو کوئی چیز ہے وہ جاہلیت ہے۔ دور جاہلیت کے بارے میں پڑھنا ہے، وہ جاہلیت کا دور کیا ہے؟ جو جب اسلام کی روشنی دنیا میں نہیں پھیلی تھی، وہ دور جاہلیت ہے۔ تو اسلام کو جو بھی چھوڑ کے جس کی طرف جائے وہ جاہلیت کی طرف اصل میں پیش قدمی کر رہا ہے، وہ روشنی کو چھوڑ کر اندھیروں میں جا رہا ہے، وہ جدت کو چھوڑ کر قدامت کی طرف جا رہا ہے۔ اصل میں جو مسلمان ہے، میں آپ کو پھر جو ہے وہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے ساری زندگی، دوسروں کو بھی یہ بتائیے گا بات کہ اسلام ہر دور سے زیادہ ایڈوانس سسٹم ہے زندگی گزارنے کا، جو فطرت سے عین مطابق فطرت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ہر دور میں انسان خواہ اپنے تئیں جتنی مرضی ترقی خود کو سمجھتا ہو اپنے بزوم خیش کہ وہ تو بڑا ترقی یافتہ، بڑا ماڈرن، نہیں، جو مسلمان ہے وہ جدید ترین سوچ کا حامل، ایڈوانس جو ہے نا وہ سوچ کا مالک ہے، وہ ایڈوانس چل رہا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام پھر بنیادی حقوق کی بڑی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، دنیا نے انسانی حقوق کی فلاں تنظیم یہ وہ، جو حقوق انسان کے خالق نے متعین فرما دیے قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں جو بیان کر دیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کر دیے، جو سب سے بڑا چارٹر ہے انسانی حقوق کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع، وہ سب سے بڑا انسانی حقوق کا چارٹر ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا جو ہے نا وہ انسان پیش کر سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ تو انسانی حقوق کے بارے میں بات کی جائے گی، کمپیئر کنٹراسٹ کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ کس طرح سے اسلام جو ہے وہ سب سے بڑھ کر انسانوں کو حقوق دیتا ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے نا وہ کوئی حقوق کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کوئی بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی جو دنیا کا معاشرہ ہے یا دنیا کو چاہے، وہ انسان کو وہ حقوق دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے اگر وہ حقوق انسان کو دے دیے تو ہم انسانوں پر حکومت نہیں کر سکیں گے، انسانوں کو اپنا غلام نہیں بنا سکیں گے۔ اس لیے وہ طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے وہ انسانی حقوق کو سلب کرتے رہے، حقیقی انسانی حقوق کو، جو حقوق وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ آپ کے حقوق ہے، اصل میں وہ ہمارے حقوق نہیں ہے۔ ہمارے حقوق وہی ہیں جو اللہ عز و جل نے قرآن میں بیان فرما دیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیے، بس اس کے علاوہ کوئی حقوق نہیں ہے، بس وہ حقوق ہے۔ اسلام اور اقوام متحدہ کے چارٹر کا جو ہے نا وہ ایک تقابل کیا جائے گا، یعنی یونائٹڈ نیشن کا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بہت سی چیزیں ہاں مماثلت ہو سکتی ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں جو ہے نا وہ ہٹ جاتے ہیں راستے سے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری انسانیت جو ہے وہ اسلام کی طرف آئے، الخلق عیال اللہ، یعنی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ہمیں اقوام میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا، نیشنز میں تقسیم کر دیا گیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے بندو کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اے سب اللہ کے بندو سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ ہماری دعوت یہ ہے، تو اس دعوت میں کیا برائی ہے؟ اس بات میں کیا برائی ہے کہ جب سب بھائی بھائی بن جائیں گے تو پوری دنیا جو ہے وہ امن کا حقیقی گہوارہ بن جائے گی۔ جو یہ پیس کرتے رہتے گردان تکرار اور ہر وقت کی پکار لگائی ہوئی ہے تو پیس پیس پیس، امن امن امن، تو یہ امن اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنی نسل پرستی سے، ہر طرح کی جو ہے وہ تعصب سے، ہر طرح کے رنگ و نسل کے تعصب سے بالا تر ہو کر، علاقائی تعصب سے بالا تر ہو کر وہ ایک کنبہ بن جائے، اللہ کا کنبہ بن جائے، بس
یہ انسان کا تصور ہے. تو یہ بات ہوگی انشاءاللہ آگے چل کر تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی. اسلام اور مغربی تہذیب کا تقابل. دیکھیے انسان نے زندگی کے ساتھ بڑی ترقی کی ہے. میں نے جیسے ابھی جو ہے نا کہا کہ قرآن و سنت کی جو ہے نا وہ گائیڈنس میں، رہنمائی میں جو بہت سے اصول انہوں نے لیے جدید دنیا نے، اسے اپلائی کیا اور اتنی ترقی کر گئے. تو بہت سی چیزیں اچھی ہیں، بہت سی چیزیں بری ہیں. اچھی چیزوں کو ہم نے اختیار کر لینا ہے، جو بری چیزیں ہیں اسے چھوڑ دینا ہے. جو ہمارے مذہب سے، ہمارے دین سے مطابقت نہیں رکھتی ان چیزوں کو چھوڑنا ہے، اور جو اچھی چیزیں ہیں اسے ہم نے اختیار کرنا. اور جو اچھی چیزیں ہم میں ہیں ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ بھائی ہم بھی تم سے اچھی چیزیں لے رہے ہیں، تم بھی ہم سے اچھی چیزیں لے لو، تو دونوں کا بھلا ہو جائے گا. تو اس میں لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے، جنگ و جدال کی کوئی بات نہیں ہے. تو جس بات میں انسانیت کی بہتری ہے، سب انسانیت کا کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ہیومینٹی کے بڑے ویل وشر ہیں، ہم سنسیئر ہیں ہیومینٹی کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، مین کائنڈ کے لیے. تو بھائی تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کون سی جو ہے نا وہ ہم کون سی بری بات کر رہے ہیں، یا لوگوں کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہے کسی بھی پہلو سے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو اگر ہم علمی طور پر بیان کر رہے ہیں، اگر آپ کو بات پسند آئے ہماری، وہ آپ قبول کر لیں، ہم بھی آپ کی اچھی چیزیں قبول کر لیتے ہیں جو اچھی چیزیں ہیں، جو ہمارے دین کے مطابق ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارے کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے سائنس کا ہمارے مذہب کے ساتھ، ٹیکنالوجی کا ہمارے مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی مخاصمت نہیں ہے. تو اس لیے جو چیزیں بس وہ ہم نے اختیار کر لینی ہے. کچھ آپ نے ادارے بنائے ہیں، کچھ یعنی اسٹیٹ کے نظام کو چلانے کے لیے، تو جو ادارے ہمارے نظام کے مطابق ہیں وہ ان اداروں، ان اصولوں کو ہم اڈاپٹ کریں گے، ان قوانین کو ہم اڈاپٹ کریں گے جو دنیاوی اعتبار جن کی اجازت ہمیں شریعت نے دی ہے. ادروائز جو چیزیں وہ ٹکراتی ہیں وہ ہم ایک طرف رکھتے چلے جائیں گے. تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. آپ بھی جو اپنے معاشرے کے لیے اچھی چیز سمجھتے ہیں اسے اختیار کرتے ہیں، اور جو برے سمجھتے ہیں اسے آپ چھوڑ دیتے ہیں. وہی چیز ہم پر بھی، وہی حق ہمارا بھی ہے کہ بھائی جو چیز ہمارے لیے ہمارے حق میں بہتر ہے، یعنی ہمارا دین، وہ ہم اختیار کریں گے، کسی بھی صورت میں اختیار کریں گے. اور جو چیز وہ ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے اسے ہم چھوڑ دیں گے. اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. پھر اب پاکستان پر آپ آ جائیے کہ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، وطن عزیز ہے، جو بڑی قربانیوں کے بعد ایک ٹھیٹھ اسلامی نظریے پر ماض وجود میں آیا، جس کے لیے جو ہے وہ بڑی طویل جد و جہد کی گئی. ہمارے جو اکابر ہیں، ہمارے جو تحریک پاکستان کے رہنما تھے، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، دیگر علماء کرام نے بڑی قربانیاں دی. علماء کرام اگر ساتھ نہ دیتے مسلم لیگ کا تو یہ ملک ہمارے وجود میں نہ آتا. یہ کلمہ طیبہ کا نعرہ نہ لگتا کہ لے کر رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر یہ نعرہ نہ لگتا اور علماء کرام ساتھ نہ دیتے تو یہ ملک نہیں. یہ آگے چل کر جو ہے نا وہ تفصیل سے بات گفتگو ہوگی انشاءاللہ. کہ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی فلاں لیڈر کی یہ سوچ تھی، فلاں لیڈر کی یہ سوچ تھی کہ وہ ملک کو وہ ایسا بنا، یہ ایسی اسٹیٹ بنانا چاہتا تھا، ویسی اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے. اور بھائی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں نے جس اسٹیٹ کے لیے قربانیاں دی، جس نعرے پر لبیک کہا، جس نظریے کے پیچھے چلے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. ان رہنماؤں نے بھی، ان قائدین نے بھی تو یہی نعرہ لگایا تھا نا. یا تاریخ بدل دیں گے آپ؟ تاریخ کو آپ نہیں بدل سکتے. کچھ عرصہ پہلے ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی موجود تھی جنہوں نے حصول پاکستان کے لیے عملی طور پر جد و جہد کی تھی، اور ان کی گواہی ہمارے اپنے والدین
ہمارے اپنے آباء و اجداد ہجرت کر کے آئے، انہوں نے ہمیں بتائے سارے قصے. تو ہم کیسے آپ کی بات کو تسلیم کر لیں؟ تو اس لیے ہم دیکھیں گے کہ جو تاریخ و تحریک پاکستان ہے اس کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو وہ جو نظریہ پاکستان دو قومی نظریے کے جو مخالف ہیں، علمی طور پر ان کا محاسبہ کریں گے. علمی طور پر کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے دے. تو اس چیز کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اس میں پھر حکمت تبلیغ، یعنی جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں دین کی، یا دیگر جماعتیں کر رہی ہیں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ان کی خدمات کا جائزہ لیں گے کہ مختلف دینی جماعتوں نے، خواہ وہ سیاسی ہوں یا تبلیغی جماعتیں، یا ہمارے جو خانقاہی نظام ہے، ان کی خدمات کا بھی جائزہ لیں گے. اولیاء اسلام کی، مشائخ اسلام کی جو ہے نا وہ خدمات کا جائزہ لیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کی تبلیغ فرمائی سب نے، اور اسلام کو کم از کم اس کی اصل شکل میں اگر اجتماعی طور پر ہم ابھی تک نافذ کرنے میں ناکام ہیں، لیکن انہوں نے علمی طور پر اور کم از کم اپنی زندگیوں تک اسے محفوظ رکھا ہے اس کی اصل شکل میں، اصل حالت میں، جسے لوگوں نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی. تو سب کی خدمات، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک جماعت کی تو خدمات ہیں دوسری کی نہیں ہے، ایسا بات نہیں ہے. دین کو پھیلانا اور دین کو بچانا، یہ ہر طرح کی، مطلب دونوں طرح کی جماعتوں کا ان میں کارہائے نمایاں انہوں نے سر انجام دیے ہیں علماء کرام نے. تو ہم ان کا جائزہ لیں گے، ان کی خدمات کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ عز و جل. پھر جو ہمارے مفکر پاکستان ہے، مصور پاکستان ہیں، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، حضرت علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ، ان کی فکر کا جائزہ لیں گے. ان پر باقاعدہ دروس ہوں گے، بیان ہوں گے، لیکچرز ہوں گے. تو جس فکر کو نظروں سے اوجھل رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، علامہ اقبال کے مقابلے میں جو عام شاعر ہیں انہیں پروموٹ کیا جاتا ہے، ان کی شاعری کو پروموٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں جی وہ فلاں شاعر، وہ اس نے کیا شعر کہا، اس نے کیا شعر کہا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جن کی فکر پر یہ پاکستان مارز وجود میں آیا، تو ان کی اصل فکر کیا تھی، وہ کیسی ریاست مسلمانوں کے لیے چاہ رہے تھے. حقیقتا لوگ صرف قائد اعظم کا نام لے کر ان پر الزام دھر کے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لبرل اسٹیٹ، ایسے ہی جو ہے نا وہ سیکولر اسٹیٹ کی طرف جو ہے نا وہ چل پڑتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قائد اعظم علیہ رحمہ جس بندے کی دعوت پر لندن سے واپس ہندوستان آئے، اس بندے کی کیا فکر تھی، پھر قائد اعظم کی اپنی حقیقی فکر کیا تھی، اس کا ہم نے بیان کرنا. لیکن یہاں جو ہے نا وہ ہم نے یہ فکر اقبال پر ذرا، جو علامہ اقبال کا جو حقیقی فلسفہ تھا، اسلامی فلسفہ جو اسلام پر نظریہ اسلام ہے، فلسفہ اسلام ہے، اس لیے انہیں حکیم الامت کا خطاب بھی دیا گیا کہ وہ نفس شناس تھے اور امت کو پھر سے سوئے حرم لے جانے والے تھے، اس کی راہ دکھانے والے تھے، اس کے راستے پر ڈالنے والے تھے. تو ان کے جو ہے ان کی فکر کا جائزہ لیں گے، یعنی مجلس اقبال کی صورت میں ہم علامہ اقبال کی فکر کا جائزہ لیں گے اور یہ بتائیں گے کہ امت کو اب کیا کرنا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے، جس راستے پر چل کر ہم اپنی منزل کو پالیں، اس کھوئی ہوئی منزل کو پالیں. تو عمومی تعلیم و تربیت کے لیے
قرآن مجید کی تعلیم کے لیے عربی زبان بہت ضروری ہے، اسے بھی سیکھنا چاہیے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے، جس کی بھی تعلیم و تربیت کا اہتمام انشاءاللہ عز و جل کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اردو، فارسی اور انگریزی زبان بھی سیکھنا بہت ضروری ہے مسلمانوں کے لیے آج کل، کیونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، زبان ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ بعض لوگ کہتے ہیں چلو جی انگریزوں کی زبان ہے، اور بھائی ٹھیک ہے، اب انگریزوں کی زبان ہے، اب کیا کیا جائے؟ ایک وقت ایک دور وہ تھا کہ وہ عربی سیکھنے کے لیے اپنے یورپی ممالک سے، وہ سمرقند، بخارا، بغداد، ادھر جو ہے نا وہ ان علاقوں میں جو ہے نا وہ قاہرہ، انقرہ، ادھر غرناطہ، اشبیلیہ، الحمرا، اس طرح جو ہے نا وہ جایا کرتے، اسپین جایا کرتے تھے۔ تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ وہ انہوں نے تو یہ کام کر لیا کہ عربی میں سیکھ کر تمام علوم وہ انہوں نے اپنی لینگویج میں ٹرانسفر کر لیے، اپنی لینگویجز کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان بنا لیا۔ اب یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان نہیں بنایا، اس لیے ابھی بھی ہم ان کے مرہون منت ہیں، ابھی بھی ہم ان کے محتاج ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، تو اگر جو ہے وہ ہمیں پیچھے رہنا ہے تو پھر تو جو ہے نا وہ ہم کہیں گے جناب نہیں جی ہم انگریزی نہیں سیکھتے، لیکن اب مجبوری ہے۔ لینگویجز کا کوئی جو ہے نا وہ کوئی ایشو نہیں ہے، دیکھیں یہ مینز آف کمیونیکیشن ہے، مینز آف انسٹرکشن ہے، مینز آف ایجوکیشن ہے، تو اس لیے یہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ تو اس لیے چونکہ اب ہم سارے علوم ہیں، ہم اب یا تو ہم اب یہ کریں کہ انگریزی میں سے جو ہے نا وہ تراجم کر کے اپنی زبان میں بھی کچھ ایسی اصطلاحات وضع کریں کہ اپنی زبان کو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان بنا لیں، پھر تو ہم اس کی محتاج نہیں رہیں گے۔ جیسے فرینچ ہیں، جیسے جرمن ہے، جیسے ڈچ ہیں، جیسے چائنیز ہیں، جیسے رشین ہیں، جیسے جاپنیز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی جو قومیں وہ انگریزی کی محتاج نہیں ہے، انہوں نے اپنی زبانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان بنا لیا ہے، مگر ہماری مجبوری ہے۔ تو اب یہ اب کیا کیا جائے؟ تو انگریزی زبان سیکھنا بھی مسلمان کے لیے، بالخصوص بر صغیر کے مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ دیکھ سکے، جان سکے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کم از کم اتنی آنی چاہیے اسے۔ اور مختلف قسم کے جو گیجٹس ہیں ان کا استعمال آنا چاہیے، ڈیوائسز ہیں۔ تو اب یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ایک مسلمان ہونے کی صورت میں، ہمارے لیے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے جاننا اشد ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ کم از کم نو ہاؤ تو ہونی چاہیے نا کہ بھئی یہ چیز، تمام چیزیں ہیں کیا، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں آخر وہ دنیا ہے کیا۔ اب صبح سے لے کر شام تک ہم محض اپنی معاش میں مصروف رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں۔ جیسے 5 نمازیں پڑھ لیں، رمضان کے 30 روزے رکھ لیے، ایک مسلمان والا حلیہ بنا لیا، چند اخلاقی باتیں سیکھ لیں، کچھ حقوق ادا کر دیے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس سارا کچھ مکمل ہو گیا۔ لیکن جب اپنی ریاست پر، دنیا پر نظر ڈالتے ہیں، وہ سارا کا سارا کام الٹ ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو جاننا ہے، اور اپنی زندگی کو، نہ صرف اپنی زندگی کو بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کی زندگی کو جو ہے نا وہ اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی، اس کے لیے تبلیغ کرنی ہے، تبلیغ کا راستہ، زبانی تبلیغ کا راستہ اختیار کرنا ہے، علمی طور پر لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بھائی جو راستہ آپ کا ہے وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اس راستے پر چلو گے تو تمہارا اور ہمارا بھلا ہو جائے گا دنیا اور آخرت۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور تاکہ ہر نیا آنے والا لیکچر اور درس آپ کو جو ہے وہ فوری طور پر مل جائے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں صرف ہم یہی بات کریں گے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایجوکیشن کو بھی عام کیا جائے۔ تو اس لیے جو ایجوکیشن لیکچرز ہیں
وہ بھی ہوا کریں گے اس پلیٹ فارم سے، اس چینل کے ذریعے سے، اور آپ لوگوں کو سیاسی آگہی بھی دی جائے گی، یعنی جو کچھ ہمارے ملک میں سیاسی طور پر ہو رہا ہے، یا سیاسی جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں منظرنامہ ہے، وہ سب کا سب آپ کے سامنے اس کا تجزیہ، بے لاگ تجزیہ، غیر جانبدار، یعنی ایسا نہیں کہ لو یہ نہیں، ایسی بات نہیں، ہم غیر جانبدار رہتے ہوئے، اگرچہ جو ہے نا وہ ہمیں ہمدردی ہے، ہماری تمام تر ہمدردی ہے اسلامی جماعتوں کے ساتھ، دینی جماعتوں کے ساتھ، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسری جانب سے آنکھیں بند کر لیں کہ دیگر جماعتیں جو کچھ کر رہی ہیں تو ہم ان کی طرف سے آنکھیں بند کریں، نہیں، ہمیں ہر طرح کی آگہی ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کیا کر رہی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ مسلم دنیا میں اور دیگر تمام دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جو کرنٹ افیئرس ہیں، جو نیشنل افیئرس ہیں، انٹرنیشنل افیئرس ہیں، ان سب کے بارے میں ہمیں آگہی، علم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس دنیا میں زندہ ہیں، جسے اب وہ کہا جاتا ہے، عموماً ایک عام لفظ استعمال کیا ہے، گلوبل ولیج ہے، یہ عالمی جو ہے نا وہ گاؤں بن کر رہ گیا ہے، تو پھر گاؤں میں تو ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی جاننا ہے اور جان کر زندہ رہنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔